رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ملت اسلامیہ، شورا اعظام، نقیب اجلاس، کارکنان اجلاس، محترم سامعین و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس مبارک بزم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو لوگ باہر ہیں جلسہ گاہ سے، یا روڈ پر ہیں یا کسی اور جگہ ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ ہمارے مہمان خصوصی بھی جلد ہی ممبر شریف پر رونق افروز ہونے والے ہیں۔ نبیر اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ مولانا مفتی ارسلان رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی آمد تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ممبر شریف پر ہوگی۔ اور ویسے بھی جلسوں کے آخری مرحلے میں تو کم سے کم، ویسے تو شروع سے ہی آنا چاہیے، لیکن کم سے کم آخری مرحلے میں ضرور شامل ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مقدس رجسٹرز کے اندر آپ کا نام بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے درج کرا لے۔ اس لیے جو لوگ باہر کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ رات کا 3 بج رہا ہے اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صدائے مصطفیٰ علماء کونسل کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام، جس محنت مشقت کاوشوں کے ساتھ منعقد کیا گیا، سارے کارکنان کو اور جملہ علماء اہل سنت کو جو قرب و جوار سے اور باہر سے تشریف لائے۔ ممبر شریف پر ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد صاحب قبلہ جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے اور مزید دینی خدمات کے جذبات عطا فرمائے۔ اور میں کسی تقریر کی غرض سے، بہت لمبی چوڑی تقریر کی غرض سے حاضر نہیں ہوا، بس مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ کو بھی تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے۔ سیدھی والے مجھے سنتے رہتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مہینے میں بھی، ہفتے میں بھی سنتے رہتے ہیں، تو میں کسی تقریر کے مقصد سے حاضر نہیں ہوا، لیکن چند باتیں تھیں جو مجھے آپ سے کہنا ہے، اور جلسے کا جو پیغام ہے وہ مجھے کچھ آپ تک پہنچانا ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور ٹھنڈک کا زمانہ ہے، آپ اتنی رات میں بھی گاؤں سے، دور دراز سے آ کر یہاں بیٹھے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ کی اس محنت کو، حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کو دین سیکھنے، دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
امام اہل سنت سیدی شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ محترم، آج مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ بہت مختصر ہوگی، لیکن چند باتیں ہیں جو آپ یہاں سے لے کر جائیں۔ اور ہمارا جلسہ عام جلسوں کی جو نوعیت ہوتی ہے اس کی طرز پر منعقد نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ تر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ علماء کے ذریعے سے جو قوم کو پیغام جانا چاہیے وہ صحیح طور پر جا سکے۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، کچھ باتیں دین کی سیکھ کر جائیں، کچھ عمل کا جذبہ پیدا ہو، اور اسی غرض سے یہ جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنظیم نے جو کام کیا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں جو ہے وہ اس کا پورا بیورہ تو آپ کو یہاں نہیں دینا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ گاؤں کے اندر، محلوں کے اندر یہ سارے لوگ گواہ ہیں کہ جو کچھ علمی خدمات کے حوالے سے اور مساجد اور مدارس کی تعمیر کے حوالے سے جو بھی کام ہوا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آپ کو اس تنظیم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھی کی سرزمین پر بھی آپ دیکھیں گے نبی اعلیٰ حضرت علامہ ارسلان رضا خان صاحب قبلہ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ہمارے مدرسے کا جو ہے وہ اس کی سنگ بنیاد رکھی جائے گی، اور آپ نے چاہا اور اللہ نے کرم فرمایا تو ضرور جو ہے وہ مدرسہ بن کر انشاءاللہ تیار ہوگا۔ مدرسہ پہلے سے بھی سیدھی میں موجود ہے اور وہ مدرسہ بھی ہمارا ہی ہے، لیکن ہم اس مدرسے کے حوالے سے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت تنظیم کی ایک سیکرٹ اسٹریٹجی ہے، اس لیے اس وقت ہم اس کو بتانا نہیں چاہتے۔ بس آپ سے اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو کام ہمارے ذمہ ہے اس کو ہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ علم ایک ایسی قیمتی نعمت ہے، علم ایک ایسی دولت ہے، اور علم ایک ایسا سرمایہ ہے کہ یہ جس قوم کو مل جائے، جس معاشرے کو مل جائے اور جس معاشرے کے اندر یہ پھیل جائے، پھر وہ معاشرہ دنیا کا معزز ترین معاشرہ بن جاتا ہے اور دنیا میں عروج حاصل کرنے والا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ آپ علم کی طرف توجہ دیجیے، پڑھنے پڑھانے کا ذوق پیدا کیجیے، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکے ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھانے کا ذوق پیدا کیجیے۔ علم وہ چیز ہے جو انسان کی ہر برائی کو اور انسان کو ضلالت کی منزلوں سے نکال کر جو ہے وہ عزت کی زندگی عطا کرتا ہے۔ علم وہ شے ہے کہ بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ علم کے حوالے سے جب ہم علم پر بات کرتے ہیں، علم پر توجہ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کا یہ دستور ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جس قوم کو، جس معاشرے کو علم ملتا ہے، لوگ اس کی سربراہی کو بھی قبول کر لیتے ہیں، لوگ اس کی رہبری کو، اس کی قیادت کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ علم کی طرف توجہ دیجیے اور علم کی طرف آئیے۔ دنیا میں کتنے ہی سارے فرق کے ساتھ دنیا جو ہے وہ چل رہی تھی اور آج بھی چل رہی ہے، لیکن اللہ کے مقدس کلام نے دنیا کے بہت سارے فرقوں کو، یعنی فرق کو مٹا دیا ہے۔ چھوٹے بڑے کا، یعنی گوروں کالوں کا فرق، امیری غریبی کا فرق، پیسے کا اور جو ہے وہ مفلسی کا فرق، یہ جتنے فرق تھے دنیا کے اندر، اللہ کی کتاب نے اس فرق کو مٹایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ذات اور برادری کا فرق نہیں ہے۔ توجہ تھوڑی دیر دیجیے گا تو ہو سکتا ہے کچھ تقریر بھی ہم کر لیں، حالانکہ میں اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں، علمی شخصیتیں ممبر شریف پر بیٹھی ہوئی ہیں اور میں
کہ میں ان کے سامنے جو ہے وہ کیا خطاب کروں گا یا کیا گفتگو کروں گا۔ ابھی ایک اور علمی شخصیت تشریف لا رہی ہے، اس سے آپ کچھ واعظ و نصیحت سماعت کریں گے، لیکن اگر آپ تھوڑی توجہ دیں تو میں کچھ بات آپ سے کر سکوں۔ 3:30 کے قریب وقت ہو رہا ہے، لیکن سن لیں، آخر وقت ہے کہ قرآن نے سارے فرق مٹائے ہیں اور مٹا دیا ہے فرق کو۔ اور علماء جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں یا علماء کونسل کے ممبران ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ تھوڑی سی آپ میری طرف توجہ رکھیں کہ قرآن نے یہ سارے فرق مٹا دیے ہیں، مٹائے ہیں، اور قرآن ان فرق کو مٹانے کی بات کرتا ہے۔ کوئی امیر کوئی غریب جو ہے وہ کسی امیر کو کسی غریب پر جو ہے وہ فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کو پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں، یہ فرق قرآن نے مٹایا ہے۔ آج بھی آپ دنیا کے اندر اور دنیا میں جتنے مذاہب ہیں یا جتنے دھرم ہیں، ان میں آپ جا کر کے دیکھیں، آپ کو امیری اور غریبی کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، ذات اور برادری کی بنیاد پر فرق مل جائیں گے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تو عام سی بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے۔ حکومت کے اندر یعنی دنیا کے اندر، حکومت کے اندر، معاشرے کے اندر آپ کو یہ سارے فرق ملیں گے، لیکن قرآن نے ان سارے فرق کو مٹایا ہے، ختم کیا ہے کہ یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی کالا ہے تو وہ جو ہے وہ گورے سے نیچے رہے گا، کوئی جو ہے وہ باہر کا ہے تو وہ جو ہے وہ عرب میں آئے گا تو اس کو فضیلت نہیں حاصل ہوگی، یعنی یہ فرق قرآن نے مٹایا۔ لیکن سارے فرق مٹا کر قرآن نے ایک بات کہی کہ سارے فرق تو مٹ سکتے ہیں، لیکن عالم اور جاہل کا فرق نہیں مٹ سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عالم اور جاہل جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا کہ علماء کے ساتھ جو ہے وہ جوہلا کو بھی کھڑا کر دیا جائے۔ دنیا کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ عالم جو ہے وہ جاہل جو ہے وہ عالموں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ جائیں اور ان کی برابری کرنے لگ جائیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جاہل اور عالم ایک ہی صف میں کھڑے کر دیا جائیں۔ اور دنیا میں بھی یہ فرق خوب واضح ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہے، جو علم سے آشنا ہے اور جس کے سینے میں علم جو ہے وہ موجود ہے، جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ اور جو علم سے کورا ہے، جس کے اندر علم نہیں ہے، اس کا فرق دنیا میں ہی واضح ہو جاتا ہے، دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو یہ علمی شخصیت ہے اور یہ غیر علمی شخصیت ہے، اس کے اندر علم نہیں ہے۔ جیسے میں اگر عرض کروں کہ مجھ سے پہلے مفتی صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک علمی شخصیت ہے، ایک علم والی شخصیت ہے جو بیان کر رہی ہے۔ اب میرے جیسا انسان بیان کر رہا ہے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ ہاں وہ بڑی شخصیت تھی، علمی شخصیت تھی، اور ان کے اندر تو اتنا علم نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ علم نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، علم کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانیت بھی سیکھنی چاہیے۔ اگر علم آ جائے، علم آئے اور علم کے ساتھ وہ تربیت نہ، یعنی علم آئے لیکن فیضان علم نہ آئے تو انسان ادھورا رہ جاتا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ فیضان علم کا آنا بھی بڑا ضروری ہے۔ دنیا میں کتنی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، بلکہ فنون کہنا چاہیے، انہوں نے فن حاصل کیا۔ ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا یہ علم نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ فن ہے۔ پائلٹ بن جانا، آرکیٹیکٹ بن جانا یہ ایک فن ہے، لیکن علم کسے کہتے ہیں؟ اگر علم پر بات کی جائے کہ علم اصل میں ہے کیا اور علم کہتے کسے ہیں، بہت لمبی تشریح کی جائے، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں آج کی تقریر میں اپنے ذوق کے مطابق جو معنی بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، علم اسے کہتے ہیں جو انسان کو اس کے معبود حقیقی کا پتہ بتائے، علم اسے کہتے ہیں جو انسان کو انسانیت سکھائے، علم اسے کہتے ہیں کہ اگر علم لینے والا کسی کونے میں بھی بیٹھ جائے تو اس کی خوشبو اسی کونے تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے کونے سے نکل کر محلے اور شہر کو جو ہے معطر کر دے۔ علم اسے کہتے ہیں۔ آپ کے مبلغ علم کے اعتبار سے میں یہ معنی جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھیں اور غور کریں۔ آپ بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر سن لیں میری بات کو، توجہ سے آپ سن لیں، یہ میرے لیے بڑی بات ہے۔ آپ بیٹھ کر سن لیں تھوڑی دیر، علم سیکھیے۔ دیکھیے آپ کے اوپر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہیں۔ اگر علم ہوتا تو یہ پریشانیاں آپ کے اوپر نہ آتی، یہ مصیبتیں آپ کے اوپر نہ آتی۔ کتنے مسائل ہیں مسلمانوں کے، کتنے مسائل ہیں۔ دیکھیے ابھی علم پر بات ہو رہی ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو لگ رہا ہوگا اب تو جلسہ ختم ہو رہا ہے، حضرت بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کریں گے، اور ہم تو روز سنتے ہی رہتے ہیں تو سننے کی کیا ضرورت۔ علم ایک ایسا قیمتی خزانہ ہے،
حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم مومنوں کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے مل جائے اسے حاصل کر لو، جہاں سے مل جائے اسے لے لو، جہاں سے تمہیں وہ دستیاب ہو اسے حاصل کر لو۔ اگر تھوڑی دیر رات کا آخر مرحلہ ہے، آپ آ کر بیٹھے میں کچھ باتیں سیکھیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آئیے کچھ سیکھ کر جائیے۔ دیکھیے کتنی ساری پرابلم ہے مسلمانوں کے ساتھ، تقریر کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیے گا۔ کتنی ساری مصیبتیں، پرابلمز اور کتنے زیادہ مسائل مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ایجوکیشن کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیڈرشپ کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی قیادت کا مسئلہ موجود ہے، ظاہر ہے، معیشت کا مسئلہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے، کاروبار کا، بزنس کا، دنیا داری کا، رشتہ داری کا، اور پھر گناہوں کی طرف آئیں تو کتنے مسائل ایسے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم دیکھتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں۔ ہماری علماء کونسل کے اندر ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، کتنے طلاق جو ہے وہ مہینے میں گاؤں کے اندر ہو رہے ہیں، طلاق کتنی ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں، اس کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسئلے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، شراب کا الگ مسئلہ ہے، جوے کا الگ مسئلہ ہے، یعنی خرافات کا ایک الگ سا جو ہے وہ بازار گرم ہے جس کے اندر ہم کن کن چیزوں پر اصلاح کریں۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بچے کو سڑکوں سے اٹھا کر لا رہا ہے، وہ شراب پی کر کے مست ہے، جوے کھیلنے میں مست ہے۔ کتنے مسائل ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن مسلمانوں کو فرصت نہیں ہے کہ وہ ان مسئلوں پر غور کر سکیں۔ آج تمہاری کنڈیشن یہ ہے کہ تم بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی شادی کے لیے ٹینشن، جوان ہو جائیں تو پھر اس بات کا ٹینشن کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے وفا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی غلط راہ کی طرف نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کالج میں کوئی معاملہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موبائل پہ کوئی معاملہ ہو۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی بچیوں کے ساتھ معاملات ہیں، کتنوں کے بچوں کے ساتھ معاملات ہیں، کسی کی بچیاں بھاگ رہی ہیں، کنڈیشن تو یہ ہے کہ بہویں بھاگ رہی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ نوجوانوں کے مسئلے الگ، بچیوں کے مسئلے الگ، شراب کے مسئلے الگ، جوے کے مسئلے الگ، خرافات کے مسئلے الگ، لیکن مسلمانوں کو فرصت نہیں ہے ان چیزوں پر غور کرنے کی کہ ہم بیٹھ کر کے تھوڑی دیر غور تو کریں کہ ہمارے ان مسئلوں کا سلوشن کون دے گا۔ شادی ہو جائے تو پھر بچیوں کی پرابلم الگ، شوہروں کی مار پیٹ الگ، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کا الگ بازار گرم ہے۔ پھر جو ہے وہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو پھر آج کل بیماریوں کے مسئلے ہیں، پتہ چلا بچے نہیں ہو رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، ان کے مسئلے الگ۔ پھر ان کے لیے جن لوگوں کے پاس تعویذ لینے دوڑ رہے ہیں وہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، خرافات کرنے والے لوگ ہیں، ان کے مسئلے الگ۔ پھر نہ جانے کیسے کیسے ڈھونگی اور مکار قسم کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو لوگوں کو طرح طرح سے گمراہ کر رہے ہیں، پیری مریدی کے نام پر، تعویذ دعا کے نام پر، کن کن ناموں پر یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ آپ کو ہر جگہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ہر جگہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ آپ توجہ دیں اور غور سے سمجھیں تو صحیح اس بات کو، ہر جگہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور آپ بیوقوف بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ کا آدھار کارڈ بنانے والا بھی آپ کو بیوقوف بناتا ہے، آپ کا راشن کارڈ بنانے والا بھی آپ کو بیوقوف بناتا ہے، آپ تھانے میں جاتے ہیں تو تھانے والے بھی آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، آپ کے لیڈرز آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب تو کنڈیشن یہ آ گئی کہ پیر جو ہے وہ بھی آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جو ہے وہ نقلی نام نہاد علماء وہ بھی آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کتنے لوگ آپ کو بیوقوف، یعنی کتنے سارے مسائل ہیں، اگر آپ کو برا لگے تو مجھے معاف کیجئے گا، لیکن کتنے سارے مسائل آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے ان مسائل کیسے حل ہوں گے، ہمارے ان مسئلوں کا سلوشن کیا ہے؟ آئیے 1400 سال پہلے جھانک کر دیکھتے ہیں عرب کی سرزمین۔ آج اگر کوئی عرب جائے تو عرب کی سٹی اور عرب کی کنٹری اسے بہت کلین، صاف ستھری اور لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ملتا ہے، سڑکیں بہت چمکتی ہوئی، بڑے سویلائزڈ اور مہذب قسم کے لوگ آپ کو عرب کی سرزمین پر ملیں گے۔ لیکن 1450 سال پہلے جھانک کر عرب کے ماحول کو دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا عرب کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ عرب میں ایسی قوم بستی تھی جتنے مسئلے آپ کے پاس ہیں اس سے کہیں زیادہ مسئلے عرب کی قوم کے پاس تھے۔ کتنے مسئلے تھے ان کے ہاں؟ شراب کا مسئلہ، جوے کا مسئلہ ان کے یہاں، یعنی وہ تو ایسی قوم تھی جو نمک اور کافور میں بھی فرق کرنا نہیں جانتی تھی، وہ تو ایسی قوم تھی جو صفا اور مروہ کی مقدس پہاڑیوں پر بھی زنا کرنے سے نہیں چوکتی تھی، وہ تو ایسی قوم تھی، ایسی قوم کہ اگر انسان اسے جسم کی
भूख मिटाने के लिए न मिले तो वो जानवरों के साथ जुट हो जाती। ऐसी कौम जो माँ को बाप के मर जाने के बाद अपनी बीवी बना लेता, यानी ऐसी कौम थी। मैं जो खाने काबा का तवाफ नंगे होकर करने वाली कौम, कितने सारे मसले थे, लेकिन खुदा की कसम जब मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी से ऐलान नबूवत फरमाया तो हुजूर ने हर मसले के लिए अलग उन्वान मुंतखब नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर ने एक ही उन्वान मुंतखब किया और सारी कौम को उसी उन्वान की तरफ बुलाया। और जानते हो उस उन्वान का नाम क्या था? उस उन्वान को इल्म कहते हैं। इल्म हुजूर ने दिया और उस कौम को इल्म के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता कर दिया। पता है जब उस कौम को इल्म मिला तो खुदा की कसम ज़िना की दिलदादा कौम जब इल्म से आरास्ता हुई तो बाजारों से गुजरती तो नजर झुकाकर गुजरने लगी। वो कौम जो माँ के साथ भी ज़िना करने से बाज नहीं आती थी, वो कौम हुजूर ने इल्म दिया तो वो माँ के कदमों को चूमने लग गई। ये इल्म की बुनियाद पर हुआ कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आप कहेंगे कि आप सिर्फ इल्म की फजीलत बयान कर रहे हैं, और भी कुछ चीजें हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन मैं इल्म मेरा मौजू है, इसलिए मैं आपको इल्म की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ कि आप इल्म सीखिए, इल्म की तरफ आइए, पढ़ने का ज़ौक़ पैदा कीजिए, पढ़ने का शौक़ पैदा कीजिए और बच्चों को पढ़ाने का शौक़ पैदा कीजिए, बच्चों को तालीम दिलाने का शौक़ पैदा कीजिए कि वो तालीम हासिल करें। दिन रात चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, दिन रात चीखने से कुछ नहीं होगा कि हमारे साथ जुल्म ज़्यादती है, हमारे साथ ये परेशानी है, हमारे साथ ये मामला है, हमारे साथ ये मामला है। मुसलमानों से मिलिए, मुसलमान यही कहते हैं, जिससे मिलिए, जिस शहर में जाइए, हर जगह एक ही बात है। क्या बात है कि साहब हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती है, हमारे यहाँ गुनाह है, हमारे यहाँ खुराफात है, हमें काटा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। हर जमात कह रही है, आप भी चीखते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे उलमा नहीं कहते, हमारे उलमा भी कहते हैं, फुक़हा की जमात भी कहती है, सभी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये बात तो जाहिर है, हो रहा है। आप दुनिया के ऊपर नजर उठाकर देखें, इल्जाम तराशी आपके ऊपर की जा रही है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ इल्जाम से आपको नवाजा नहीं जा रहा है, लेकिन हमें फिक्र नहीं है कि हम कैसे इन इल्जामात को धो सकते हैं, कैसे इन इल्जामात से अपना दामन साफ कर सकते हैं। खुदा की कसम इल्म ही एक ऐसा रास्ता है, अगर आपने उसकी तरफ पेशकदमी की तो इल्जाम लगाने वाली कौमें खुद ही आपके इल्जाम को खत्म कर देंगी और खुद ही आपके इल्जाम को धोएंगी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो, कुरान पढ़िए, हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, आप बताइए कि उनको कैद में डाला गया, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कैसे इल्जाम के तहत डाला गया, कितना जबरदस्त इल्जाम, वो झूठा इल्जाम था जो लगाकर डाला गया। फिर क्या हुआ, बादशाह ने ख्वाब देखा, ख्वाब देखने के बाद सारे मिस्र के अंदर कोई ऐसा इल्म वाला न था जो उसके ख्वाब की ताबीर बता सकता, यानी ऐसा ख्वाब परेशान देखा और देखकर हैरान हुआ कि अब इसकी ताबीर कौन बताएगा, कौन इसकी ताबीर बताएगा। तो लोगों ने कहा उस इल्म वाले को बुलाओ जिसने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है। बादशाह मजबूर हो गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। आपने फरमाया मैं यूं नहीं आऊंगा, मैं उस वक्त आऊंगा जब मेरे ऊपर लगे हुए इल्जाम धुले जाएंगे, उनको खत्म किया जाएगा। आप पढ़िए, खुदा की कसम उस इल्जाम को धुला गया, खत्म किया गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुला। अगर आप इल्म हासिल करेंगे तो आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ही अपना इल्जाम धोते रहें, बल्कि दूसरी कौमें खुद आपका इल्जाम धुलेंगी और आपको कोशिश करनी है, बस जागना है। मैं किसी तकरीर की गर्ज से हाजिर नहीं हुआ, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप जागिए और इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए, इल्म पढ़िए, पढ़ने का ज़ौक़ पैदा कीजिए। जलसों में भी हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप मदरसे नहीं आ पाते, अगर ये मदरसा इंशाअल्लाह तबारक व तआला बनकर तैयार हुआ, जिसे हमने इस्लामिक कल्चर सेंटर का नाम दिया है, तो इंशाअल्लाह हम इसमें बूढ़ों को भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे और नौजवानों को भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे और पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो जरूर पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप इल्म हासिल करें और इल्म की तरफ आएं। कितने लोग हमारे अंदर ऐसे हैं कि 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, धीरे धीरे मोबाइल चलाना सीख गए। चचा लोग हमारे बैठे हैं, इनसे कहा जाए कि ये क्या चला रहे हैं चचा, आंख की रोशनी जो है वो धीरे धीरे जायल हो गई, खत्म हो रही है, लेकिन मोबाइल वो चलाना धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन 60 साल की उम्र में कुरान पढ़ने का जज्बा नहीं पैदा हुआ कि हम कुरान पढ़ना सीख लें। दुआए
قنوت آپ کو نہیں یاد ہو سکا، عید کی نیتیں آپ کو یاد نہیں ہے، جنازے کا طریقہ آپ کو یاد نہیں ہے، کیا یہ غور کرنے کا مقام نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں؟ وہ قوم جس کو سب سے زیادہ علم حاصل کرنا تھا، وہ قوم جس کی تلوار اصل میں قلم تھا، اس قوم نے قلم سے رشتہ توڑ دی، اس قوم نے جو ہے وہ تعلیم سے، کتابوں سے رشتہ توڑ دیا، مطالعے سے رشتہ توڑ دیا، اور کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ اس کی بنیاد پر آپ سب سے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور جو بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس ان کی بھی رپورٹ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے، کوئی میڈیکل لائن میں ہے، کوئی بزنس کی لائن میں ہے، کوئی MBA کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، سارے لوگ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں، یا جو گاؤں کے بچے ہیں وہ بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تمام چیزوں کا علم جو ہے وہ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ضرور بنائیے اپنے بچوں کو، لیکن سب سے پہلے انہیں مسلمان بنائیے، اور وہ مسلمان اسی وقت بنیں گے جب وہ قرآن پڑھیں گے، جب وہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، تب وہ مسلمان بن پائیں گے۔ اور ایک مسلمان ہی دنیا کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں بہترین قسم کا انسان دیکھنا ہے تو وہ خدا کی قسم سچے مسلمان کو دیکھیے کہ مسلمان ہوتا کون ہے؟ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان سے، جن کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ پڑھ کر آئے ہیں جو ہے وہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آئے ہیں، پڑھ کر آئے ہیں برمنگم سے، پڑھ کر آئے ہیں صاحب بہت بڑی یونیورسٹی سے، لیکن آپ بتائیے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے، باہر سے پڑھ کر آنے والے، لا پڑھ کے آنے والے، وکالت پڑھ کر آنے والے، کیا آج وہ دیش کو بیچنے کا کام نہیں کر رہے؟ کیا اسی لاک ڈاؤن کے اندر ڈاکٹروں نے مریضوں کی کڈنیاں نہیں بیچی؟ کیا آپ غور تو کریں، آپ سوچیں تو صحیح، یہ جب تک اچھے انسان نہیں بنیں گے تب تک دنیا کا بیڑا جو ہے وہ پار نہیں ہو سکتا، تب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ ان کو سب سے پہلے اچھا انسان بننا ہوگا، اور اچھا انسان بنانے کے لیے دنیا کی خدا کی قسم کوئی کتاب اتنی کارگر نہیں ہے جتنی بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، کہ جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں، ہمیں انسانوں کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے، معاشرے میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، سماج میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، شہروں میں رہنے کا طریقہ کیا ہے، گاؤں میں رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک ڈاکٹری پڑھنے والا، ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والا، اس کے سلیبس میں کوئی ایسی چیز داخل نہیں ہے کہ گھر جاؤ تو ماں کے قدموں کو چومو، اس کے سلیبس میں کوئی ایسی چیز داخل نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ محلے کی لڑکیوں پہ بدنگاہی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے، خدا کی قسم کچھ بنے یا نہ بنے، لیکن وہ شراب سے دور ہو جاتا ہے، وہ زنا سے دور ہو جاتا ہے، مصلے کو سنبھالنے والا، منبر و محراب کا جو ہے وہ پکڑنے والا، اس سے منسلک ہونے والا شراب سے دور ہوتا ہے، زنا سے دور ہوتا ہے، کم سے کم ان چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ اور یہی تو ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے کہ جب ہم ان چیزوں کی طرف آئیں گے، ان چیزوں کی طرف پیش قدمی کریں گے، ہمارا معاشرہ صاف اور ستھرا ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو صاف اور ستھرا بنائیں، اپنے گاؤں کو، اپنے محلوں کو، اپنے شہروں کو ہم صاف اور ستھرا بنائیں۔ صاف ستھرا بنانے کے لیے صرف جو ہے وہ سوچھ بھارت ابھیان چلانا ضروری نہیں ہے کہ جھاڑو لے کر کے ہر بندہ روڈ پر گھومتا رہے۔ جھاڑو لگانے سے سڑکیں تو صاف ہو سکتی ہیں، لیکن خدا کی قسم قرآن کی آیات جو انسان پڑھتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے افکار صاف ہوتے ہیں، اس کے جو ہے وہ تخیلات پاک ہوتے ہیں، اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتا ہے، اس کا عروج اللہ اسے اتنا عروج عطا فرماتا ہے کہ وہ خود بھی کامیاب ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد رہنے والے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو آپ علم کی طرف پیش قدمی کیجئے، کوشش کیجئے کہ ہمیں علم سیکھنا ہے، علم کی طرف آنا ہے اور ہمیں علم کی طرف توجہ دینی ہے۔ دیکھیے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ دنیا چاہتی ہے کہ آپ علم نہ حاصل کریں۔ دنیا کا یعنی اس کو پتہ ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے کہ اگر یہ علم کی طرف آ گیا اور اس نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو پھر اس کو ہم کمپٹیشن نہیں دے سکیں گے، کبھی بھی اسے مات نہیں دے سکتے۔ اس لیے دنیا چاہتی ہے
کہ آپ علم نہ حاصل کریں، علم کی طرف نہ آئیں اور آپ علم سے بے بہرا رہیں۔ اسی لیے تو جو ہے وہ انہوں نے طرح طرح کی چیزیں آپ کے لیے دے دی ہیں، موبائل دے دیا، گیمز دے دیا۔ ہمارے نوجوان ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رات میں دکان سے فرصت ہوتی ہے تو موبائل پر گیم کھیلتے ہیں۔ کیا کرنا ہے بھئی؟ رات کا وقت ہے، کھانا کھا کے فرصت ہو گئے، موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں۔ اسی موبائل کے اوپر علماء اہل سنت کی تقریریں بھی ہیں، اسی موبائل کے اوپر وضو کا طریقہ بھی ہے، اسی موبائل وضو اور نماز کا طریقہ بھی موجود ہے۔ آپ وہاں سے سیکھ سکتے تھے لیکن آپ نے سیکھنے کی کوشش نہ کی۔ علماء کی تقریریں تھیں، آپ وہاں سے سن سکتے تھے لیکن آپ نے سننے کی کوشش نہ کی۔ کبھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال پیدا ہو جائے، کوئی ایسا سوال پیدا ہو جائے، آپ خود سے سوال پیدا کیجئے اور خود علماء کے پاس آ کر کے ان سوال کا جواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کو سیکھنا ہوگا، یہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، دنیا کو پتا ہے، اسی لیے دنیا پریشان ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو خرافات میں لگائے رکھو۔ ان کو نیٹ بھی فری دے دو، ان کو وائی فائی بھی فری دے دو، ان کو جو ہے وہ اور بھی چیزیں ان کے لیے کر دو، ان کے لیے جو ہے فلمیں ریلیز کر دو، ان کے لیے گیم کے ماحول بنا دو، ان کے لیے IPL کروا دو تاکہ یہ اسی میں ملوث رہے اور یہ کبھی نظر اٹھا کر علم کی طرف نہ آئے۔ اس لیے کہ کچھوے کو پتا ہے کہ خرگوش جب تک سوئے گا نہیں میں ریس جیت نہیں سکتا۔ کچھوے کو معلوم ہے کہ جب تک یہ خرگوش سوئے گا نہیں، خواب غفلت میں نہیں جائے گا، تب تک میں ریس جیت۔ کیونکہ کچھوے کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ تم سے جیت سکے۔ دنیا کو معلوم ہے کہ جس دن مسلمان جاگے گا اور علم کی طرف پیش قدمی کرے گا تو کوئی ابو علی سینا بنے گا، کوئی امام غزالی کا مرید بنے گا، کوئی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا جانشین بنے گا۔ اس لیے وہ چاہتی ہے کہ تم سوتے رہو، تمہیں علم کی طرف آنے کی فرصت نہ ملے۔ میرے بھائیوں، علم حاصل کرو، کوئی بھی علم تم حاصل کرو، علم جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کرتا ہے، علم لاتا ہے اویئرنیس۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے اور ہمیشہ خیال رکھیے کہ جب ہم علم سیکھنے کی طرف نکلیں، علم کی طرف آئیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات خیال رکھنی ہوگی کہ ہم قرآن و سنت کا علم سیکھیں، دین کا علم ہم سیکھیں اور جانیں۔ اور اگر آپ نہیں سیکھ سکے ہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کے لیے یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین ضرور سکھائیں گے۔ اگر آپ بادشاہت کا خواب دیکھ رہے ہیں تو میرے نوجوانوں بہت توجہ سے میری بات سننا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تم بادشاہت کا خواب دیکھ رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری قیادت کو قبول کرے، تو دنیا کے جتنے فنون ہیں ان کو حاصل کرنے سے صرف تم کبھی بادشاہ نہیں بن سکتے۔ دنیا کبھی تمہاری قیادت قبول نہیں کرے گی۔ انجینئر بن کے، ڈاکٹر بن کے، یہ سارے شعبے بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن میں تم سے کیا بات کر رہا ہوں کہ اگر تمہیں بادشاہت کا شوق ہے تو تمہیں سب سے پہلے قرآن پڑھنا ہوگا، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث مبارکہ پڑھنا، اور یہ بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے۔ جناب شاہجہاں نے اپنے بیٹے جناب اورنگزیب، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کتنے بڑے عالم کا انتخاب کیا کہ پورے ہندوستان میں ڈھونڈا کہ کوئی عالم ایسا ملے جو میرے بیٹے کو پڑھائے، اور پتہ ہے کس کا انتخاب کیا؟ حضرت ملا جیون کا انتخاب کیا۔ اور وہ کہاں رہتے تھے؟ دلی کہاں ان کا مقام، وہاں جو ہے وہاں سے بلایا کہ آئیے میرے بچے کو علم سکھائیے، علم دین سکھائیے، اسے قرآن پڑھائیے۔ میں یہ بات اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر یہ ذوق پیدا کریں۔ چند پیسے کمانے کے بعد یہ نہ سوچیں کہ ہمارا بچہ مدرسے میں کیوں پڑھے گا، ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کیوں لے گا، ہمارا بچہ حدیث کی تعلیم کیوں لے گا۔ ارے میرے بھائی، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ بادشاہ بنے، اگر چاہتے ہو کہ اس کے اندر کچھ صلاحیت ایسی پیدا ہو جو وہ قیادت کر سکے، تو بغیر قرآن کے علم کے وہ بادشاہ نہیں بن سکتا، بغیر حدیث کو پڑھے ہوئے وہ بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اسے قرآن اور سنت کا علم دینا ہوگا، اسے پڑھانا ہوگا، اور تبھی اس کی بادشاہت دنیا قبول کرے گی۔ ورنہ تمہاری حیثیت تو یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کہ اور یہ علماء بھی سب بیٹھے ہیں میرے پشت پناہی میں پیچھے، کہ اگر بغیر علم کی کوئی کوشش کرے، محنت کرے، تو بادشاہت تو بہت دور کی بات ہے، اپنی ایک مانگ بھی حکومت سے پوری نہیں کرا سکتا، اپنی ایک بات بھی حکومت سے پوری نہیں کر۔ آپ مجھے بتائیے کتنے احتجاج ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، کتنے دھرنا پردرشن ہیں، کتنے پروٹیسٹ ہیں۔ میں کسی پروٹیسٹ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، چاہے وہ کسان آندولن ہو یا دنیا بھر کے آندولن ہے، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کتنے پروٹیسٹ ہیں اور کتنے آندولن ہیں دنیا کے اندر چل رہے ہیں،
روز ہم وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور میں اپنے علماء کی شان میں بے ادبی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہاں اس علم کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں جس علم کے ساتھ فیضان علم بھی ہوتا ہے اور اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ اس علم کی فضیلت بتانا میرا مقصد ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انجینئر، ڈاکٹر، بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے بیرسٹر کیا احتجاج نہیں کر رہے ہیں؟ حکومت سے اپنی بات منوانا نہیں چاہتے؟ لیکن مجھے بتائیے کہ کتنے قوانین ایسے ہیں، کتنے احتجاج ایسے ہیں جن کو کر کے ہم نے اپنی پوری طور پر اپنی باتیں منوائی، اور اگر مانتی بھی ہے گورنمنٹ تو ہمیں کتنی محنت، کتنی مشقت کی ضرورت ہے۔ لیکن آج جب ہم پلٹ کر اپنے اکابرین کی طرف دیکھتے ہیں، چاہے وہ سیدی شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان کی ذات مقدسہ ہو، چاہے آپ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کی ذات مقدسہ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے علم اور علم کے ساتھ جو فیضان علم تھا اور جو اللہ کا خوف تھا، اس کی بنیاد پر ان کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ انہیں کسی احتجاج کے لیے چل کے جانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ حکومت خود چل کر ان کے پاس آتی تھی اور خود احتجاج درج کراتی تھی۔ بلکہ کنڈیشن تو یہ تھی کہ ان کے فتوے کے خلاف حکومت احتجاج کرتی تھی، وہ حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب علم کے ساتھ خلوص آتا ہے، خوف خدا آتا ہے، عشق رسول آتا ہے، تو پھر انسان کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، کتنا بلند ہوتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس اہمیت کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور اللہ آپ کو ضرور کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے بادشاہت کے لیے علم، حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا، اے میرے بندے، اے میرے پیارے بندے سلیمان، ہم تجھے حکومت دیں یا تجھے علم دیں، بادشاہت دیں؟ حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، میرے مالک مجھے علم عطا فرما، مجھے علم عطا فرما۔ اور جب علم کا تاج لے کر فرشتہ آیا تو بادشاہت بھی ساتھ ساتھ آئی۔ جناب سلیمان نے کہا، میرے مالک میں نے تو تجھ سے علم مانگا تھا۔ اللہ نے کہا، میرے بندے سلیمان، ہم جس کو علم دیتے ہیں اسے بادشاہت بھی دیتے ہیں، علم کے ساتھ ساتھ بادشاہت آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قیادت قبول کریں تو آپ علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو روکیے خرافات سے، اور چند پیسے کمانے کے بعد یہ بالکل مت سوچئے کہ ہمارے بچے قرآن کا علم کیوں حاصل کریں، ہمارے بچے مدرسے میں جا کر کے کیوں جو ہے مشقت برداشت کریں۔ نہیں، آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ اور جو علماء یہاں بہت سارے علماء گاؤں کے بھی بیٹھے ہوں گے، ان سب سے بھی میں بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پڑھنے کا ذوق ختم مت کیجیے، مطالعہ کا ذوق جو ہے وہ آپ ختم مت کیجیے، بلکہ خود بھی پڑھیے۔ آپ کسی مدرسے سے دستار لے کر آ گئے، کسی مدرسے سے آپ کو دستار فضیلت دے دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنا بند کر دیں گے۔ آپ پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ اگر آپ مسجد کے امام ہیں تو محلے کے وکیل بھی آپ ہی بن جائیں، اگر آپ مسجد کے امام ہیں تو محلے کے ڈاکٹر بھی آپ ہی بن جائیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہم پلٹ کر اپنے دور میں جب اب اس دور کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے اکابرین کی دور کے اندر، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کام دیا ہے۔ وہ مسلح کے امام بھی تھے اور چیف جسٹس بھی تھے۔ یہی علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمۃ اللہ رضوان جو ہے وہ چیف جسٹس تھے، مسلح پر جو ہے نماز ادا کراتے تھے اور کورٹ کے اندر فیصلے فرماتے تھے۔ تو کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں اس چیز کی طرف پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس چیز کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے۔ یہ بات میں اپنے ان علماء سے کہہ رہا ہوں جو مسجدوں کے امام ہیں، ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو مدرسے کے مدرس ہیں، اور ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو گاؤں کے شہر کے خطیب ہیں۔ خدا را علم کی طرف آئیے، علم حاصل کیجیے اور علم حاصل کیجیے۔ اللہ آپ کو وہ عروج عطا فرمائے گا، وہ عروج عطا فرمائے گا کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں تو گر جائیں گی، لیکن آپ کے عروج کی جو حد ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آئے گی۔ تو آپ اور یہاں بچیاں بھی بیٹھی ہیں، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانک کر بیٹھیں اور جو ہے وہ پردے کے ساتھ بیٹھیں، اور خیال رکھیں کہ پڑھنا انہیں بھی ہے، انہیں بھی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو اپنی بچیوں کو پڑھائی سے روکتے ہوں گے، تعلیم سے روکتے ہوں گے، لیکن ہمارا جو دین ہے اس نے پڑھائی پر اتنا فوکس کیا ہے، اتنی توجہ دی ہے کہ بلکہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بچیوں کو اتنا پڑھایا کہ اگر ان کا علم بیان کیا جائے تو ہماری عمریں ختم ہو سکتی ہیں، ان کا علم کا باپ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی بچیوں کو بھی ہمیں پڑھانا ہے، اپنی بہنوں کو بھی ہمیں پڑھانا ہے، اور اگر انہوں نے پڑھ لیا، اگر ایک عورت سماج میں پڑھ لیتی ہے تو خدا کی قسم اس کے بعد جو انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ مہمان خصوصی نبی اعلیٰ حضرت ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ السلام رضا خان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کا استقبال کریں۔